بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی لاسٹ لیکچر پہ ہم نے اسلامیات شروع کی تھی اور آپ کو کچھ بیسکس بتائی تھی، اور میں نے آپ کو بیسکس بتانے کے بعد آپ کو پروفٹس آف اسلام سٹارٹ کروائے تھے۔ تو پروفٹ آف اسلام میں سب سے پہلے جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہم پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مزید چیزیں ہیں جو ہمیں پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کے لیے پتہ ہونی چاہیے، اور بار بار جو پاس پیپر میں بھی پوچھی گئی ہیں اور جو ریپیٹیٹیولی پوچھی بھی جاتی ہیں، اور جو اس لیکچر کا بھی پارٹ ہے وہ یہ ہیں کہ پھر کل جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہاں تک تو ہم نے اشرف المخلوقات تک پڑھ لیا تھا، اور کیوں حضرت آدم علیہ السلام کو پریفر کیا گیا تھا اوور دا اینجلس، اینڈ دا ریزن واز بیکاز آف ہز نالج اور علم۔ سو ناؤ اللہ تعالیٰ felt that حضرت آدم علیہ السلام was lonely, so he created حضرت حوا علیہ السلام، اما حوا علیہ السلام from the smallest left rib of the حضرت آدم علیہ السلام۔ تو جو بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ جو لونلی لیس ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اس کو کم کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر فوربیڈن فروٹ کھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر زمین پہ بھیجا۔ اور پی پی ایس سی میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور ہمیں اور جو مختلف ویب سائٹس ہیں جو پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کی تیاری کے لیے بنی ہوئی ہیں ان پر بھی یہ ایم سی کیوز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کہاں پر وقوع پذیر ہوئے دنیا میں۔ تو وہ ایڈمز پیک ہے، ایڈمز پیک وہ سری لنکا میں ایک علاقہ ہے، ایڈمز پیک ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، وہاں پر جو ہے نا ان کا نزول ہوا تھا۔ اور کچھ اور ریفرنسز بھی ملتے ہیں، وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم جو ہیں وہ صفا کی پہاڑی پر، اور حضرت جو حوا ہیں وہ مروہ کی پہاڑی پر بھیجی گئی تھی۔ لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ نے ایڈم سپیک کو پریفر کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں آپشن آ جائیں گے تو اس میں سے آپ ایڈم سپیک کو پریفر کریں گے۔ اور وہ جمعے کے دن جو ہے ان کو بھیجا گیا، اور فرائیڈے کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ فرائیڈے کو ہم سید الایام کہتے ہیں، یعنی کہ دنوں کا سید دن ہے، یعنی بیسیکلی۔ تو یہ اب اس کا اس سے تو تعلق نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام والے ٹاپک سے، لیکن یہ اس لیے ضروری ہے کہ فرائیڈے، یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے پی پی ایس سی میں کہ آپ جو ہے وہ فرائیڈے کے دن کو آپ بتائیں کہ کیا کہتے ہیں، تو آپ نے بتانا ہے کہ وہ سید الایام کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ ساتھ ساتھ میں نے وہ والے جو اس کے ریلیونٹ کوئی اگر مجھے ایم سی کیو ملتا تو وہ بھی میں نے اس کا پارٹ بنایا ہوا تھا کہ آپ کو الگ سے اس کو تیار نہ کرنا پڑے اور ساتھ ہی آپ کو یاد ہو جائے۔ ہیومن بینگز جو ہیں وہ سمبل آف نالج ہیں، اور شیطان اور جو ابلیس ہے وہ سمبل آف ایول ہے، اور اینجلز جو ہیں وہ سمبل آف گڈ ہیں، یعنی کہ اچھائی کا سمبل ہیں وہ۔ اور ایک اور امپورٹنٹ ایم سی کیو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی تھی؟ تو وہ 90 فٹ تھی۔ اور ایک اور بہت اہم سوال کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کنہوں نے ڈالی؟ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی، ٹھیک ہے۔ اور خانہ کعبہ جو ہے واز بلٹ بائی، تو وہ حضرت ابراہیم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے اس کو بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اور پہلی جو مسجد ہے یا جو سب سے پرانی مسجد ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور پہلا حج کس نے کیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، انہوں نے طواف کیا تھا۔ اب یہ 4-5 میں نے ابھی آپ کو ایم سی کیوز بتائے ہیں، دیز آر ویری ویری امپورٹنٹ ایم سی کیوز، اور آپ اگر جب پاس پیپر کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ سوال ہر سال رپیٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ فاؤنڈیشن آف خانہ کعبہ، یعنی کہ بنیاد کس نے ڈالی تھی؟ تو بنیاد جو ڈالی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی، ٹھیک ہے۔ اور خانہ کعبہ جو ہے وہ کس نے بلٹ، اس حالت میں کس نے پہلی دفعہ بلٹ کیا تھا؟ تو وہ بلٹ کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے،
کیونکہ اس سے پہلے جو ہے نا نو کا طوفان نو آیا تھا، تو اس کے اندر سارا کچھ جو ہے وہ بہہ گیا تھا، تو اس لیے اس کو پھر اس حالت میں جو بلڈ کیا تھا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلڈ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پہلی جو مسجد ہے وہ کون سی ہے جی؟ وہ خانہ کعبہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی، آگے دیکھیں کہ جی پہلا جو پھر اس کے بعد پہلا حج جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ چلتا رہا، ٹھیک ہے، نظام اسی طرح سے، اور پھر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ پہنچی یہ روایت، اس کے بعد چلتے چلتے یہ قریش مکہ تک آ گئی یہ روایت، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پر یہ روایت جو ہے اس کا اختتام ہوا، اور آج بھی ہم حج ہے وہ پرفارم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں حکم ہے۔ اور اس کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا قبیل اور ایک کا نام تھا حابیل۔ حابیل اور قابیل کا آپ نے قصہ تو سن رکھا ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کی ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام اکلیمہ تھا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور قابیل جو تھا قابیل سے، قابیل آپ نے یاد رکھنا ہے، کیو سے آپ سمجھ لیں کہ قابیل ہے، اور کیو سے ہی قاتل ہے، ٹھیک ہے۔ تو حابیل جو ہے اس کو قتل کر دیا قابیل نے، ٹھیک ہے، تو عورت کا چکر تھا، تو اس سلسلے میں قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ آپ نے کیو سے یاد رکھنا ہے قابیل، اور کیو سے آپ نے یاد رکھنا ہے کلر، ٹھیک ہے، یا کیو سے تو کلر نہیں ہوتا، لیکن قاتل آپ یاد رکھ لیں کیو سے، ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی، ورنہ اکثر بچے جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قتل کس نے کس کا کر دیا تھا اور کون قتل ہوا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیو سے قابیل ہے اور کیو سے ہی قاتل ہے، اور قابیل نے کس کا قتل کیا تھا؟ حابیل کا قتل کیا تھا، اور اس کی ریزن جو تھی وہ عورت تھی، ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں شروع سے یہی مسائل ہیں۔ اور قابیل denied to marry Habil's sister as he wanted to marry his own sister, then Allah subhanahu wa ta'ala asked him to sacrifice something. اور قابیل جو تھا وہ پیشے سے ایک فارمر تھا، جبکہ حابیل جو ہے وہ ایک شیفرڈ تھا، اور یہ آپ نے پھر سٹوری دیکھ لینی ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہوگی۔ تو دنیا کا پہلا جو مرڈر ہے وہ کس نے کمٹ کیا؟ وہ قابیل نے کیا، اور وہ پہلا انسان ہوگا جو کہ جہنم میں جائے گا۔ اور کیو سے ہی قابیل ہے، اور کیو سے ہی کسان ہے، یعنی کہ فارمر، وہ فارمر تھا، اور کیو سے ہی قتل یا قاتل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو قابیل ہے اس کو آپ نے اس طرح سے یاد کر لینا ہے۔ The next is the third child of حضرت ایڈم علیہ السلام was حضرت شیش علیہ السلام۔ حضرت کچھ لوگ اس کو شیش بھی پڑھتے ہیں، کچھ شیش بھی پڑھتے ہیں، تو حضرت شیش علیہ السلام جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تھرڈ چائلڈ لکھا ہوا ہے، جبکہ وہ تھرڈ چائلڈ نہیں تھے، وہ تھرڈ بوائے تھے۔ تھرڈ چائلڈ میں تو ان کی بیٹیاں بھی تھیں، تو وہ بھی آ جائیں گی۔ تو تھرڈ بوائے ان کا جو تھے وہ تھے حضرت شیش علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کی ایج جو تھی وہ 1000 سال تھی، اور اس میں وہ 40 سال جو میں نے آپ کو کل بتائے تھے وہ انکلوڈ کر کے ان کی ایج 1000 ایئرس تھی، جو جن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر روح نہیں پھونکی تھی، ان کو بھی ہم نے انکلوڈ کرنا۔ اگر ہم اس کو انکلوڈ نہیں کرتے تو پھر وہ 960 سال بنتی ہے تقریباً، تو 960 ایئرس۔ اور ہائٹ میں نے آپ کو بتا دی، ان کی ہائٹ ان کی تھی 90 فیٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو قبر ہے حضرت آدم کی اور حضرت اما حوا علیہ السلام کی، وہ سعودی عربیہ میں ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے جو آسمان ہے اس پر موجود ہیں اور تشریف آورا ہیں۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ میں آپ کو ویسے ایک میتھڈ بھی بتاؤں گا آگے چل کے، کہ جب
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گئے تھے معراج پہ، معراج کے موقع پر، تو ہر آسمان پر ان کو کچھ انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی ان کی، کسی کسی آسمان پر ایک نبی تھے، کسی پر ملٹیپل تھے. تو وہ ایک سیکوینس ہے، وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو آپ نے وہ بھی یاد رکھ لینا کہ پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں آسمان پر کس کس سے ملاقات ہوئی. تو پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت شیشہ علیہ السلام پڑھنے سے پہلے نا ہم تھوڑا سا، میں کچھ اور آپ کو پوائنٹس حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بتا دیتا ہوں، جو مجھے جو مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہے. اچھا. اچھا، اب کوئی اگر آپ سے یہ پوچھے کہ حضرت شیشہ علیہ السلام جو ہیں، ان کے سب سے چھوٹے بیٹے، دا ینگسٹ سن آف حضرت ایڈم علیہ السلام واز، تو آپ نے کہنا جی حضرت شیشہ علیہ السلام. ٹھیک ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر حضرت شیشہ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت تقریباً 130 سال تھی، 130 ایئرس تھی. اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما ہوا یعنی کہ ایو، حضرت اما ہوا کو ایو بھی کہتے ہیں. تو ایڈم اور ایو کو جو ایکسپیل کیا گیا تھا، وہ کہاں سے کیا گیا تھا؟ تو وہ ایڈن گارڈن سے کیا گیا تھا، ایڈن گارڈن سے کیا گیا تھا. اور کہاں پر وہ آئیں؟ وہ پھر ارتھ پہ یعنی کہ زمین پر آئے، جنت سے نکالا اور زمین پر بھیجا گیا. ٹھیک ہے. اچھا، ایڈن گارڈن سے آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انڈیا کے اندر ایک اسٹیڈیم ہے، اس کا نام ایڈن گارڈن ہے. ایڈن گارڈن اسٹیڈیم، اگر آپ یوٹیوب پہ یا آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ یا آپ گوگل کر لیں اس کو، تو آپ کو ایڈن گارڈن کے نام سے ایک کرکٹ اسٹیڈیم ملے گا، جو کہ واقع ہے کہاں پر ہے جی؟ انڈیا میں. تو اس کا آپ نے سٹی دیکھ لینا ہے کہ کس سٹی میں ایڈن گارڈن واقع ہے. آئی گیس کلکتہ میں واقع ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے جی؟ سوری، حضرت آدم علیہ السلام کی ہائٹ کتنی ہے؟ دیٹ از اپروکسیمیٹلی 90 میٹرز، جو میں نے آپ کو بتائی ہے. اب آپ ایک اور MCQ یہاں ساتھ یاد کریں گے، دیٹ از کہ اسٹیچو آف لبرٹی جو کہ واقع ہے کہاں پر؟ امریکہ میں، اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ تو اس کی ہائٹ ہے 93 میٹرز. حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 90 میٹر. اور اور جو ہمارے اسٹیچو آف لبرٹی ہے ہمارے امریکہ امریکہ بہادر کے پاس، تو اس کی ہائٹ ہے 93 میٹرز، 93 میٹر. ٹھیک ہے. اور یہ اسٹیچو آف لبرٹی جو ہے وہ امریکہ نے خود نہیں بنایا تھا، یہ اس کو کسی نے گفٹ کیا تھا، اور جس نے گفٹ کیا تھا اس ملک کا نام ہے جی فرانس. تو یہ میں جب آپ کو ہسٹری پڑھاؤں گا تو اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہ کیوں گفٹ کیا گیا تھا اور اس کے پیچھے کیا ہسٹری تھی. اور ایک اور MCQ ساتھ ہی ساتھ یاد کر لیں کہ آئیفل ٹاور، اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ اس کی ہائٹ ہے 1000 فیٹ. دیٹ از 1000 فیٹ. اس کی ہائٹ ہے 1000 فیٹ، اور وچ از اپروکسیمیٹلی 324 میٹرس، 324 میٹرس. اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو روح البیان کہا جاتا ہے، صفی اللہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. صفی اللہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ پیور ہے، پیور. ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان کے اندر روح پھونکی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو اس لیے وہ صفی اللہ ہیں. اور ابو البشر ہیں. ٹھیک ہے. ابو البشر یعنی کہ انسانوں کے، بشر مطلب انسان، انسانوں کے والد ہیں ابو البشر. آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ ابو البشر ثانی بھی ہیں کوئی. تو ابو البشر ثانی کون ہے جی؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. اور حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ 25 دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں. بہت امپورٹنٹ MCQ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 25 دفعہ آیا ہے. اور سب سے زیادہ ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. وہ 133 ٹائمز آیا ہے، گس کچھ اس طرح سے ہے ان کا. ٹھیک ہے نا. 136 ٹائمز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو سب سے زیادہ ذکر کس کا آیا جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 ٹائمز. اور قرآن پاک میں
حضرت آدم علیہ السلام 25 دفعہ ان کا ذکر ہے. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ تینوں کا جو آ، جو پروفیشن تھا وہ تھا پروفیشن آف ویونگ، کپڑے کا کام تھا ان کا. ٹھیک ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے پہلے ضرورت آپ کو کس چیز کی پیش آئی ہے انسان کو، وہ آئی ہے کپڑے کی، کہ اس نے اپنا آپ اپنا سطر ڈھانپنا تھا اس نے. تو اس لیے جو پہلے والے 3 انبیاء ہیں نا ہمارے پاس، جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا پروفیشن کیا تھا. ان کا پروفیشن تھا ویونگ، یعنی کہ کپڑے کا کام تھا. اچھا، اب قرآن پاک میں ہمیں نا 2 لوگوں کا ذکر ملتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے. 2 لوگ، دو انبیاء ہیں. ایک تو حضرت آدم علیہ السلام ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام تھی. ٹھیک ہے، تو وہ بھی بغیر جو ہے وہ والد کے پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی. ناؤ وی موو ٹورڈز حضرت شیس علیہ السلام. تو جو دوسرے پروفٹ تھے وہ تھے حضرت شیش علیہ السلام. نہ حابیل دوسرے پروفٹ تھے نہ قابیل دوسرے پروفٹ تھے. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ دوسرے جو پروفٹ تھے وہ شیش علیہ السلام تھے، اور یہ ہی واز دا ینگسٹ سن آف حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. اور he was the first prophet on whom the first صحیفہ was descended. حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی صحیفہ نہیں اترا. ٹھیک ہے، جو پہلا صحیفہ اترا وہ ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام پر اترا تھا. ان پر ٹوٹل ویسے 50 صحیفے نازل ہوئے تھے حضرت شیش علیہ السلام پر. اور اس کے علاوہ حضرت شیش علیہ السلام کے متعلق کچھ اور انفارمیشن ہے کہ وہ جو ہے ان کی قبر کہاں پر ہے. تو ان کی قبر ہے جی لبنان میں. لبنان میں ایک ولیج ہے النبی شیت. النبی شیت یہ نام ہے اس کا. تو وہاں پر ان کی قبر ہے. اور آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ حضرت شیشہ علیہ السلام جو ہے ان کی جو ان کا جو پروفیشن تھا وہ تو وہ تو ویونگ سے منسلک تھے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے چلتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام پر چلتے ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے یہ پیدا ہوئے اور ان کی پرورش جو ہے وہ عراق میں ہوئی. عراق، ان کی پرورش کہاں ہوئی جی؟ عراق میں ہوئی. اور ان اور انہوں نے پہلی نیڈل ایجاد کی تھی. انہوں نے پہلی نیڈل ایجاد کی تھی. ٹھیک ہے، اور ہی واز دا فرسٹ پرسن ہو لرن ٹو رائٹ. جس نے لکھنا سیکھا تھا وہ پہلا شخص کون تھا؟ وہ پہلے پروفٹ تھے ہمارے، وہ ہمارے پروفٹ تھے، وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے، ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے. کتنے صحیفے نازل ہوئے تھے ان پر؟ 30 صحیفے نازل ہوئے. ہی کنسٹرکٹیڈ 180 سٹیز. انہوں نے 180 سٹیز جو تھی وہ کنسٹرکٹ کی تھی. اینڈ ہی واز ایکسپرٹ ایسٹرونومسٹ اینڈ میتھمیٹکس. He was expert in astronomy and he was expert in mathematics. اس کے بعد جی he knew 722 languages and ان پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے. اور 3 چیزیں یعنی کہ قلم سے لکھنا، سٹیچنگ کرنا اور ویپن،
یہ جو ہے یہ 3 ان کی خصوصیات تھیں جو انہوں نے دنیا کو دی. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام جو تھے یہ ویونگ سے، اور حضرت ادریس بھی ان میں شامل ہے. ٹھیک ہے، تو سٹیچنگ جو ہے وہ کامن ہو گیا ذرا تھوڑا سا ان کے درمیان، لیکن پین اور ویپن جو ہے وہ ایکسٹرا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے جس بات کو یاد رکھنا ہے، اب اس کو یاد بھی تو ظاہری بات ہے آپ نے کرنا ہے، تو وہ کیسے کرنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں شروع میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جس چیز کی ضرورت پڑی تھی وہ اپنا جسم ڈھانپنا تھا، تو اس لیے انہوں نے تو کام کے ساتھ وہ منسلک ہو گئے، ویونگ کے ساتھ وہ منسلک ہو گئے. اور اس دور میں روٹی جو تھی، 3-4 چیزیں انسانوں کی بنیادی چیزیں ہیں جو ان کی ضروریات ہیں. ایک روٹی ہے، ایک کپڑا ہے، ایک مکان ہے، اور ایک تعلیم ہے. ٹھیک ہے، تو روٹی تو اس دور میں وافر تھی کہ انسان بہت کم تھے اور جنگلات وغیرہ تھے، تو کھانا پینا تو بہت آرام سے ہو جاتا تھا. کپڑا جو ہے وہ ظاہری بات ہے آپ نے کہ وہ آپ کی بیسک نیسیسٹی تھا پہلا، تو وہ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ شروع ہوا. لیکن اب کپڑے کو سٹچ بھی تو کرنا ہے نا، اور سٹچ کرنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ سوئی یعنی کہ نیڈل کا ایجاد ہونا ضروری ہے. تو وہ نیڈل کو ایجاد کرنے والے کون ہیں؟ وہ حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو ویونگ سے وہ منسلک تھے. یہ اپنا حضرت ادریس علیہ السلام یہ سٹیچنگ سے منسلک تھے کیونکہ انہوں نے نیڈل کا ایجاد کر لیا تھا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کپڑے کی سلائی کر کے اپنے بدن پر ڈالنا شروع کر لی تھی تب تک. پھر اس کے بعد روٹی، کپڑا اور پھر مکان ایک جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے. تو انہوں نے 180 شہر بھی بسائے، اور دنیا کے پہلے بلڈر یعنی کہ دا فرسٹ بلڈر وہ یہی ہیں. ٹھیک ہے، کیوں پہلے مستری یہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ 180 شہر بسائے، اور جو بیسک ہیومن نیڈ ہے مکان کی وہ انہوں نے پوری کی. اس کے بعد تعلیم ہے. سب سے پہلے انہوں نے قلم کا استعمال کیا، اور قلم کا استعمال کر کے انہوں نے اسٹرانومی اور میتھمیٹکس میں کنٹریبیوشنز کی. ٹھیک ہے، اور اسٹرانومی میں انہوں نے ٹیلیسکوپ کا بھی ایجاد کیا اس دور کا. ٹھیک ہو گیا. اینڈ ہی واز آلسو دا فرسٹ ٹیلر، جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ اسٹیچنگ انہوں نے سیکھی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، یہ he was the prophet who was friend of an angel. یہ ایک فرشتے کے دوست تھے حضرت ادریس علیہ السلام. تو یہ جو ہے یہ وہ نبی ہیں جن کی روح قبض جو ہوئی تھی وہ چوتھے آسمان پر ہوئی. ٹھیک ہے، اور یہ آج بھی وہیں پر موجود ہے. تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ہے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام ہے. انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام نے پہلی مائگریشن بھی کی، اور پہلی ہجرت جو انہوں نے کی تھی دیٹ واز ٹوورڈز ایجپٹ، مصر کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی. اچھا، اور اب یہ سوال بھی آتا ہے کہ کئی دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ سوال کہ ایٹ واٹ ایج ادریس علیہ السلام واز ٹیکن الائیو ٹو دا ہیونس، کہ ان کو کب لے کے گیا گیا. تو ان کی ایج تھی اس وقت 365 ایئرس جب ان کو چوتھے آسمان پر لے کر گیا اور ان کی وہاں پر روح کو قبض کر لیا گیا. تو وہ کون سے نبی ہیں جن کا انتقال جو ہے وہ آسمان پر ہوا یا چوتھے آسمان پر ہوا ہے؟ تو وہ ہیں ہمارے پاس حضرت ادریس علیہ السلام. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک تو ہم نے پڑھ لیا حضرت ادریس علیہ السلام کو. اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام. تو ہی از کنسیڈرڈ دا فورتھ پروفٹ.
لیکن حضرت شیش علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، تو ان کو تھرڈ پرافٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ جو ان کے سورہ نو ہے وہ ان کے نام پر ہے، تو وہ 29ویں پارے کے اندر موجود ہے، سورہ نو 29ویں پارے کے اندر موجود۔ یہ کہاں پر انہوں نے اپنی زندگی گزاری، تو وہ تھی وہ انہوں نے عراق میں، ہی lived in عراق۔ his nation used to worship 5 idols، 5 بتوں کی ان کی جو نیشن ہے وہ پوجا کیا کرتی تھی، اور ان کی وہ پہلی نیشن تھی جنہوں نے آئیڈل ورشپنگ سٹارٹ کی، یا جنہوں نے بت پرستی سٹارٹ کی، وہ ان کی پہلی جو نیشن تھی وہ انہی کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی نیشن تھی۔ ان کی وائف کا نام نعمہ تھا، اور سن جو تھے وہ کنان تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام کنان تھا، اور ان کی ایک وائف تھی جن کا نام نعمہ تھا۔ ان کی وہ وائف اور جو ان کے بیٹے ہیں یہ بھی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 43 ٹائمز آتا ہے، یعنی کہ 43 دفعہ آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے 25 مرتبہ، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آتا ہے؟ وہ آتا ہے 136 ٹائمز، 136 دفعہ ان کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ آپ نے 7 MCQs یاد کرتے رہنا ہے، کیونکہ یہی سوال ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ بتوں کی پرستش کیا کرتی تھی ان کی قوم، تو اس لیے خوف پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہیں عذاب نہ نازل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہ ایک کشتی بنائی جائے، ٹو بلڈ اے بوٹ، اور جو کشتی بنائی گئی اس کی جو ڈائمینشنز تھیں وہ تاریخ میں آتی ہیں کہ 400 into 100 یارڈس تھیں۔ ان کی کشتی کا نام نوواز آرک ہے۔ اور جب ہمیں معلوم ہے کہ جب کشتی میں بٹھایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا کہ اس بستی پر عذاب آنے والا ہے، تو لوگوں نے ان کا مذاق بنایا، اور صرف 80 لوگوں نے ان کی بات مانی اور اس کشتی میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کشتی میں ہر برڈ اور ہر اینیمل کا ایک ایک جوڑا تھا، ٹھیک ہے، ایک ایک جوڑا تھا۔ وہ جوڑا اس لیے تھا کیونکہ جب سیلاب آیا اور وہ طوفان آیا تو اس میں ہر جو چیز تھی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس جو جوڑا ان کی کشتی میں آ گیا، جو برڈز اینڈ اینیملز، اس نے پھر دوبارہ اپنی نسل کو آگے بڑھایا۔ تو ان کی نیشن کو سزا ملی، اور وہ سزا یہ تھی کہ بارش کا آغاز ہوا اور واٹر لیولز بہت زیادہ انکریز کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ تم جو ہے میری کشتی میں آ جاؤ، لیکن ان کے بیٹے نے ریفیوز کر دیا، اور اس طرح وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو وہاں تک پانی نہیں پہنچ پائے گا، لیکن پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا۔ تو یہ جو فلڈ ہے، سیلاب ہے، یہ تقریباً 6 مہینے تک جاری رہا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے جو فالوورز تھے یہ کشتی کے اندر 6 مہینے تک رہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ کشتی چلاتے چلاتے ایک جگہ پر پہنچے، اور اس جگہ کو کہتے ہیں جوڈی ماؤنٹین۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جوڈی ماؤنٹین جو ہے وہ کہاں پر واقع ہیں؟ تو جوڈی ماؤنٹین از لوکیٹڈ ان ٹرکی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ کشتی چلاتے چلاتے پہنچ گئے تھے ٹرکی، اور ٹرکی میں وہاں وہ جوڈی ماؤنٹینز پر گئے۔ وہاں پر انہوں نے ایک پجن بھیجا، ٹھیک ہے، پجن۔ اب یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ کیا انہوں نے بھیجا؟ اب آپ پی پی ایس سی ایف پی ایس سی بیسیکلی اسی طرح کی چیزیں آپ سے پوچھ لے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو پرندہ بھیجا تھا چیک کرنے کے لیے، زمین دیکھنے کے لیے، تو وہ
कौन सा परिंदा था? तो वो परिंदा जो है वो पिजन था। पिजन जो है वो टिग्रिस रिवर के पास पहुंचा, जो कि इराक में वाक़या है। वहां पर उसने एक लैंड देखी, ठीक है। और उन्होंने एक लैंड देखी, और वो और उस पिजन ने वापसी आकर बताया कि फलां जगह पर एक लैंड है। तो वहां पर फिर उन्होंने जाके, तो वो सारे सारे जो उनके फॉलोअर्स थे वहां पर फिर उतर गए, और फिर यहाँ से इंसानियत का दोबारा से जन्म हुआ। क्योंकि फ्लड में तो सारे सब लोग जो है वो उनका इंतकाल हो गया, ठीक है, वो दुनिया से रुखसत हो गए। जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी, जिन्होंने उनकी बात मानी, तो वो दोबारा से फिर उन्होंने इंसानियत को दोबारा से फरोग दिया, उनका आगाज किया। और अच्छा, मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आपको पहले कहा था कि अबुल बशर सानी वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जबकि हजरत अबुल बशर सानी जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। क्योंकि इन्होंने दोबारा से इंसानियत को फरोग दिया ना, क्योंकि ये चंद एक फॉलोअर्स इनके बच गए थे, बाकी सब तो, बाकी सारी इंसानियत तो है वो फ्लड में उनका इंतकाल हो गया था, ठीक है। इनको आदम सानी भी कहते हैं, कि आदम अव्वल तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हो गए, आदम सानी यानी कि दूसरे आदम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने फिर आगे जो है इंसानियत को बढ़ाया। इनको नूह अलैहिस्सलाम को नजीउल्लाह भी कहते हैं, नजीउल्लाह। अब इसको कैसे याद करना है आपने? आपने ऐसे याद करना है कि एन फॉर नूह और एन फॉर नजी, एन फॉर नूह और एन फॉर नजीउल्लाह, ठीक है ना। सफीउल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता था, क्योंकि उनके अंदर डायरेक्ट अल्लाह ताला ने जो है वो रूह फूंकी थी, तो वो सफीउल्लाह है, ठीक है। और नजीउल्लाह जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम है। ये चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं, तो इसलिए आपने इनको ऐसे याद रखना है। शेखुल अंबिया भी कहा जाता है, शेखुल अंबिया, ये भी नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। तो इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 950 साल थी। एंड ही इज बरीड इन जॉर्डन, उर्दन में जो है वो बरीड है। सो नेक्स्ट prophet इज हजरत हूद अलैहिस्सलाम। जस्ट अ मिनट। ठीक है जी, द नेक्स्ट प्रॉफिट इज हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत सूरह हूद आती है पारा नंबर 11 में। और ये कौम आद, आपको पता होगा कौम आद का। तो ये कौम आद जो कि इनहेबिट कहाँ पर वो वाकया थी, कौम आद वो एडन सिटी के अंदर वाकया थी। वहां पर यमन का एक शहर, यमन यमन का एक शहर है, एडन, एडन सिटी। तो वहां पर कौम आद रहा करती थी। ये हजरत हूद अलैहिस्सलाम वहां पर उन लोगों पर नबी बनकर आए थे। ठीक है जी। और इनका जो बादशाह था वो था शदाद बिन आद, ठीक है। किंग का क्या नाम है जी? शदाद बिन आद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा जी कि आप लोगों पर जुल्म ना करें, और वर्शिप सिर्फ अल्लाह ताला की करें, ताकि जो है तुम्हें जन्नत मिल सके। लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया और लोगों को कहा कि अपनी जन्नत खुद बनाओ। तो वह एक मशहूर वाकया है कि शदाद ने अपनी जन्नत बनाना शुरू कर दी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम के फुटस्टेप जो थे उनको मानने से इनकार कर दिया, उनके जो उनको फॉलो करने से इनकार कर दिया। हेंस हजरत हूद अलैहिस्सलाम माइग्रेटेड टू अनदर सिटी ऑफ यमन विच इज नोन एज हजर मौत। तो वो हजर मौत चले गए, ठीक है। यहाँ से वो हजर मौत चले गए। शदाद जो है उसने एक बड़ी शानदार सी जन्नत बनवाई, और फिर वो उसने कहा कि मैं अब उसको देखने जाता हूँ। तो वो देखने गया वहां पर अपनी बनाई हुई जन्नत को जो उसने बनवाई थी। और फिर उन लोगों को जो है वो सजा हुई, ठीक है।
قوم عاد کو سزا ہوئی، اس کے بادشاہ کو بھی سزا ہوئی۔ ایک بہت تیز آندھی چلی، طوفان آیا، اس تقریباً جو 7 دن اور 7 راتوں پر مشتمل تھا، اور وہاں پر وہ بستی اجڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر، اس آندھی کے اندر پتھر بھی برسائے گئے تھے، جس نے ان کے گھر تباہ کر دیے اور ان کو قتل کر دیا۔ اور حضرت اور حضرت ہود علیہ السلام تو کیونکہ وہاں سے بچ کر پہلے ہی ہزار موت چلے گئے تھے، ہزر موت چلے گئے تھے، تو اس لیے تو ہود علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ بھی وہیں پر ہوئی تھی، ہزر موت میں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ میپ دکھا رہا ہوں، اس کے اندر آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ اوپر والی سائڈ پہ تھوڑا سا حصہ عراق کا یہاں پر شو ہو رہا ہے، نیچے والا حصہ جو ہے یہ سعودی عرب ہے۔ سعودی عرب کو لیفٹ سائڈ سے ایک سی جو ہے وہ اٹیچ کر رہا ہے، میرا خیال ہے یہ ریڈ سی ہے، اور نیچے والی سائڈ پہ یمن اور عمان آتے ہیں۔ یمن اور عمان ایسے ڈیوائیڈڈ ہیں، اور یہ آگے سمندر کو اٹیچ ہوتے ہیں، آگے پانی ہے سارا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یمن کے بالکل نیچے ایک گلف ہے، گلف، اس گلف کو کہتے ہیں گلف آف ایڈن۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے جو پاسٹ پیپر میں کئی بار پوچھا گیا ہے کہ یمن کے سامنے کون سا گلف آتا ہے جی؟ وہ گلف ہے گلف آف ایڈن۔ اس کو بہت آپ نے جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے کہ یمن کے سامنے کون سا جی؟ گلف آف ایڈن، ٹھیک ہے۔ قوم عاد جو ہے وہ یمن میں موجود تھی۔ جب آپ میپ دیکھیں گے نا تو میپ میں آپ کو کچھ اس طرح کا نوٹ ملے گا، اور اس میں آپ کو یمن جو ہے وہ اس طرح سے ملے گا، عمان ملے گا، اوپر سعودی عربیہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایڈن سٹی کہاں پر موجود ہے تھی؟ وہ ہے یمن میں، عدن جو ہے وہ یمن میں موجود ہے۔ ہزار موت بھی، ہزر موت جو ہے یہاں کچھ لوگ اس کو ہزار موت بھی کہتے ہیں، وہ آپ کو یمن میں ملتا ہے۔